السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، انسانی فطرت ہے، انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس نعمت کا قدر اور احساس اس کو تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جن کی اولاد ہے، اللہ نے ان کو بیٹے کی یا بیٹے کی اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد کی نعمت کا احساس ان میاں بیوی کو ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ مال جائیداد کے ہونے کے باوجود صرف اس نعمت سے محرومی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک علم ہے، ایک حکمت ہے کہ کسی کو اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، اور کسی کو اللہ دونوں عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو اللہ بانجھ بنا دیتے ہیں، عورت کو اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکمت ہے۔ مومن کی اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس تقسیم پر ہر وقت راضی رہتا ہے۔ 2 سے 3 دن پہلے ایک بہن نے مجھ سے رابطہ کیا کہ قاری صاحب، ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اور ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد ہماری نہیں ہوئی۔ تو میرے جو میاں ہیں، شوہر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیں یا بچی گود لے لیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جو بات تھی شریعت کی میں نے ان کو بتا دی، تو میں نے چاہا کہ اس کو ایک ویڈیو میں آپ کے ذریعے آپ سے بھی شیئر کیا جائے۔ دیکھیں، اللہ نے جن کو اولاد عطا نہیں فرمائی وہ مسلسل دعاؤں میں رہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اور حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی کہ مسلمان جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی یا تو دنیا میں اس دعا کا بدلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اگر اس بندے کے لیے وہ چیز جو وہ دعا میں مانگ رہا ہے بطور حکمت فائدہ مند نہیں ہوتی، اس میں اس کے لیے بھلائی نہیں ہوتی دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور آخرت میں اس دعا کے بدلے میں اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو ایسے دعا مانگتے رہتے ہیں جو میاں بیوی ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اب جو وہ چاہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا کہ اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں، راضی ہیں، تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شریعت میں یہ اجازت بھی ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جن کی اولاد نہیں ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ گود لے لیں یا بچی ایڈاپٹ کر لیں، گود لے لیں، یعنی منہ بولی اولاد ہو، ان کو پال لیں، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ ایک عمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے متبنہ بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ وہ اس طرح کے وہ اپنے قبیل خاندان سے نکل کر کے آئے تھے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے، پھر ان کے گھر والوں کو، ماں باپ کو پتہ چلا، وہ آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو لینے کے لیے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ جاؤ، چاہو تو یہاں رہو، تمہارے اختیار میں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا پسند کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ عمل تو ثابت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد منہ بولی اولاد بناتا ہے، لے لیتا ہے، بچہ گود لے لیتا ہے، تو اس کے اور حقیقی اولاد کے درمیان کچھ فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حقیقی اولاد ہماری ہوئی ہے وہ گھر میں رہے گی، سب سے رشتہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جس کو ہم نے پالا ہے اس کا رشتہ بنانا پڑتا ہے، رشتہ یعنی اس کو محرم بنانا پڑے گا جو ہماری گھر میں رہ سکے اور پردے کی ضرورت نہ ہو۔ تو جو بیٹا ہے اس کو لیا ہے، تو اب جس نے لیا ہے، جس عورت نے، جس ماں نے بچہ، چاہیے اگر اس کا دودھ آ رہا ہے تو وہ اس کو دودھ پلا دے۔ عام طور پر چھوٹی حالت میں ہی بچہ لیا جاتا ہے، بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی لے لیا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں سے یا غیروں میں سے، تو جیسے ہی لے کر آئیں تو اس کو دودھ پلا دے اگر ماں ہے جس نے پالا ہے۔ لیکن ماں کا دودھ نہیں آ رہا، اور عام طور پر آتا نہیں اگر بچہ نہیں ہے تو اپنی بہن سے یا فیملی جو قریبی ہوں، پھپھو وغیرہ سے، یعنی قریبی رشتہ داروں میں
دودھ پلوا دے بچے کو، تاکہ یہ بچہ ہماری فیملی میں شامل ہو جائے اور گھر کی خواتین سے پردے کی ضرورت نہ بنے، یہ ہمارا پھر محرم بن جائے گا، نامحرم نہیں ہوگا، بلکہ یہ محرم بن جائے گا ماں کے لیے بھی، اور ماں کی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے محرم بن جائے گا۔ یہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ کر لیا، ماں پلا دے یا پھر فیملی میں سے کوئی پلا دے، ماں پلائے گی تو بہترین ہو جائے گا، رضائی ماں بن جائے گی۔ اس کے علاوہ وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہ وراثت میں جس طرح حقیقی بیٹے کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے وراثت میں ماں باپ کے گزرنے کے بعد، تو اس منہ بولی اولاد کا وہ حصہ نہیں ہوتا وراثت میں، بلکہ ماں باپ اپنی زندگی میں اس کے لیے اس کو کاروبار کھول کے دے دیں پیسہ ہدیہ، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر وصیت کر رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اس اولاد کو، تو وہ تہائی حصے کی وصیت بن سکتی ہے، ٹوٹل مال میں سے تہائی حصہ، یعنی 3 حصے کریں 33% آئے گا، 100 میں سے وہ اس کی وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات وہ رہ گئی، جس بہن نے مجھ سے رائے لی تھی کہ قاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں، بچہ لینا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں رہنا چاہیے، لیکن انسان دنیا میں رہ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تو اس میں کئی ضرورتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی ضرورت جو ہم نے خود دیکھی اپنے رشتہ داروں میں، کہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے ہمارے قریبی رشتہ دار، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اولاد اس طرح لے لی۔ تو جب وہ بوڑھے ہوئے، اسپتالوں میں جانے لگے، تو وہ بیٹا ان کے ساتھ تھا، تو وہ حافظ ہوا، الحمدللہ حفظ کیا اس نے، تو بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ اس بات کو دیکھ کر کہ میں نے، جن بہن نے مجھ سے مشورہ لیا جو ہمارے پاس پڑھتی تھی یوٹیوب پر، تو میں نے ان کو کہا کہ بالکل ضرورتیں پڑ جاتی ہیں، آپ کے میاں کبھی اسپتال میں جائیں بڑی عمر میں، یا آپ جائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آنا جانا سفر میں، تو منہ بولی اولاد بھی کام آ جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بن جاتی ہے اور محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ رائے دی تھی کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب آخری جو سب سے بڑی بات جو مسئلہ بن جاتا ہے آج کے نظام میں، وہ بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ ہم نے نام کیا دینا ہے۔ بیٹے کا تو نام رکھ دیا، یا بیٹی ہے اس کا نام رکھ دیا، اس کے نام کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کے والد کے جگہ پر نام کس کو دیں گے، کیونکہ اسکول میں، کالج میں، کہیں ایڈمیشن کے لیے مدرسے میں، تو وہاں ہوتا ہے کہ بھئی بچے کا باپ کون ہے، وہاں نام لکھنا ہوتا ہے، تو نام والد کی نام کی جگہ شوہر، یہ جس نے پالا ہے، یہ اپنا نام نہیں لگا سکتا۔ اب دیکھیں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، میرا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا، اور وہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو متبنہ بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ، وہاں یہ مسئلہ ہوا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، تو وہ کہنے لگے زید بن محمد، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اس طرح وہ کہنے لگے، تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، بلاؤ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ، وہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کی دربار میں، کہ باپ کے نام کے ساتھ تمہیں پکارنا ہوگا، جس نے پالا ہے یا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کے نام نہیں لگانا۔ تو مدرسے میں ایڈمیشن ہو، اسکول میں ایڈمیشن ہو، اس میں 2 خانے دیے جاتے ہیں، 2 جگہیں، ایک ہوتی ہے والد کا، ایک ہوتا ہے سرپرست کا، دونوں دے دیے جاتے ہیں۔ تو جس نے پالا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، وہ اپنا نام لکھے گا سرپرست کی جگہ میں، اور والد کی جگہ کو خالی چھوڑ دیں گے، یعنی بیٹا ہے، بیٹے کا نام، پھر سرپرست کی جگہ یہ جس نے پالا ہے شوہر نے، اس کا نام آئے گا، جو اصل والد ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں منع ہے، تو اسی اعتبار سے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھی میں نے بیان کر دی ہیں۔ ہمارے اس چینل پر شریعت کے تمام مسئلوں کو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے حل کیا جائے گا، اور جتنی خواتین ہیں یا پھر جتنے دوست احباب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیچیدہ مسائل کو بھی ہم حل کریں، تو وہ ہمارے جو اس چینل پر واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، اس پر اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان مسائل کے بارے میں تحقیق کر کے ان کو بہت ہی آسان میں انداز میں سمجھا دیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔